بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی دو مختلف مقامات سے دو آیتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن و حدیث کی روشنی میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہمارا مضمون خواتین اسلام کا کردار اسلام کی روشنی میں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور دین نے عورت کو کتنا بلند، کتنا اونچا اور کتنی عزت کا حامل بنایا ہے، اور اس دین نے ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو کتنی بڑی فضیلت اور کتنے بڑے اعلیٰ درجات سے نوازا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم عورت کا کردار دیکھیں گے اور عورت کا مقام دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا کہ اللہ پاک نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے،
مرد کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے گھر کا نگہبان بنایا ہے، گھر کا محافظ بنایا ہے، گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور ایک کو دوسرے پر فضیلت، مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور فرمایا اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا حق اپنی عورتوں پر صرف کرتا ہے، یعنی مرد کو حکم ہوا کہ رزق کما اور عورت کے لیے کما، مرد کو حکم ہوا کہ محنت کر، اپنے گھر کو اور بیوی بچوں کی اچھی پرورش کر، تو مرد کو یہ درجہ دیا کہ وہ کما کے لاتا ہے، اور عورت کو یہ درجہ دیا کہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کما کے لاتا ہے اور عورت، خاتون، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا نیک بخت ہیں وہ عورتیں، نیک بخت اور ادب والیاں ہیں وہ عورتیں جو خاوند کے پیچھے، شوہر کے پیچھے اپنے مال کی حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ پاک نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اب مرد اور عورت دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا ایک اہم جز قرار دیا۔ عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے تو اس کو مجاہدہ کا درجہ دیا، مرد کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا درجہ دیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مرد محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، تو کل قیامت کے دن بیوی بچوں کو کھلانا اس مرد کے نامہ اعمال میں صدقے کی شکل میں آ جائے گا۔ اور اس عورت کو پھر درجہ دیا جو اپنے شوہر کی کمائی پر راضی رہتی ہے، اور جو شوہر کما کر لاتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی عزت اور تعظیم کرتی ہے، اور اپنے شوہر کا لایا ہوا مال اس کو محفوظ رکھتی ہے، اپنی عزت کو تار تار نہیں کرتی، اپنی عزت کی محافظ ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس عورت کو مجاہد فی سبیل اللہ جیسا درجہ دے گا۔ یعنی جو جہاد مرد میدان جہاد میں جا کے کرتی ہیں، عورت گھر رہے تو عورت کو اللہ وحدہ لا شریک وہ مجاہد کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلہ میں جب اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں، گھروں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بہتر پرورش کریں، تو کچھ خواتین اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد تو میدان جہاد میں جاتا ہے، مرد تو مسجد جاتا ہے، مرد تو اور دیگر معمولات کے اندر جاتا ہے، عورت نہیں جاتی، عورت فقط گھر کے اندر رہے، تو یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ عورت وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو میدان جہاد میں جا کر مرد کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان عورتوں نے عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے جاتے ہیں، عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔
ہمارا کوئی ایسا عمل، ہمیں کوئی ایسا درجہ، عورتوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا درجہ دیا جائے کہ ہم بھی مجاہد فی سبیل اللہ جیسا درجہ حاصل کر سکیں، ہم بھی جو مسجد میں جا کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں ان جیسا درجہ حاصل کر سکیں، ہم بھی مرتبے میں کل قیامت کے دن مرد کے شانہ بشانہ ہوں، یہ نہ ہو کہ ہمارا درجہ نیچے رہ جائے، مرد کا درجہ اونچا چلا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اے عورتوں، اے خواتین اسلام، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہیں وہ مجاہد کا درجہ پائے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس مرد کے مقابلے میں گھر میں رہنے کے عوض رب وحدہ لا شریک تجھے اے خواتین اسلام درجہ عطا فرما دے گا۔ اب گھر میں رہنا آج کا چونکہ پرفتن دور ہے، آج کے دور میں بھی اور ابتدائی دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ کچھ عورتیں آج بھی کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر کے اندر مقید کر دیا گیا، ہم کو قید کر دیا گیا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم باہر نکلیں معاشرے میں گھومیں تو پھر جا کے ہمارا مرتبہ، درجہ اور عزت بنے گی، لوگ ہمیں جانتے ہوں، لوگ ہمیں پہچانتے ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، اسلام تمہیں گھر میں رہ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تم عزت لو، تمہیں مرتبہ دینا چاہتا ہے، تم مرتبہ لو۔ اور عورت کے ذمے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز لگا دی۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا ہے عورتوں اپنی گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے پرانے زمانے کی جہالت کا دور تھا۔ وہ جاہل عورتیں تھیں جو اس طرح کے سوال کرتی تھیں اور جو باہر نکلنا پسند کرتی تھی اور باہر نکل کر گھومنا پھرنا اپنے آپ کا منصب جانتی تھی۔ فرمایا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس دین پر قائم رہو، اپنے پردے داری کی حفاظت کرو، اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرو۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وہ جنہوں نے رب اور رب کے رسول کا حکم مان لیا، اپنے گھر کے اندر نماز کو ادا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو مجاہد کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر دوسری چیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو گھر رہنے کی وجہ سے جو مرتبہ اور فضیلت اور درجہ عطا فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہو۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ لیس من امرات اطاعتہ وعدت حق زوجہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کا حکم مانتی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، اس کا حق پورا کرتی ہے، وَتَذْكُرُ حَسَنَاتِهِ، اور اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے، جو کما کے لاتا ہے اس پر رب کی رضا سمجھ کر راضی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ محلے کی عورتوں میں، گاؤں کی عورتوں میں اپنے شوہر کی تکذیب کرتی رہے، یہ تو کسے کھاتے دا نہیں، اس کا تو کوئی مرتبہ نہیں، کماتا کچھ نہیں، نکھٹو، یہ اس قسم کے جملے ہوتے ہیں جو ہماری خواتین اسلام اپنے شوہر کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق پہچانا، اپنے شوہر کا مرتبہ پہچانا اور اپنے شوہر کی تعریف کی، اس کی اچھے الفاظ کے اندر اس کا ذکر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخُونَهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ،
فرمایا تیسری چیز، وہ گھر کے اندر رہتی ہے، اپنی بھی عزت کا خیال رکھتی ہے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتی، اس کے اندر دو نمبری نہیں کرتی، اس مال کو ضائع نہیں کرتی، شوہر کی قدر کرتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان بینہا و بین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، فرمایا کل قیامت کے دن وہ عورت جو گھر میں رہی، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی تعریف کی، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی، وہ عورت جس نے اپنی عفت، اپنی تطہیر، اپنی عصمت کی پاسداری کی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن شہید اور وہ عورت، یعنی جو منصب شہادت میں چلا گیا، جس نے جام شہادت نوش کیا، اب شہید کا بڑا اونچا درجہ ہے، شہید کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، اور شہید کو قیامت کے دن بڑا اونچا مرتبہ دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، جس نے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی، جس نے اپنے شوہر کی تعریف کی اور جو گھر کے اندر رہی، اس کا اور شہید کا درجہ ایک درجے کے فاصلے پر ہوگا، یعنی شہید کا درجہ اوپر ہے، اس کے نیچے جو دوسرا درجہ ہوگا وہ اس خواتین اسلامی کا ہوگا، وہ ہماری ماں کا ہوگا، وہ ہماری بیٹی کا ہوگا، وہ ہماری بہن کا ہوگا، جس نے اپنے گھر کو گھر سمجھا، جس نے شوہر کو شوہر سمجھا، جس نے مال کو پامال نہیں کیا، مال کی حفاظت کی، شوہر جو کما کے لایا رب کی رضا سمجھ کر اس پر راضی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کو شہید کے برابر درجہ عطا فرما دیا۔ اور ساتھ ہی پھر دوسری چیز بڑی خوبصورت چیز ہے، آج ہماری عورتیں بننے سنورنے کو اپنا تصور سمجھتی ہیں کہ ہم بن سنور کر رہیں گی تو معاشرے میں ہماری عزت ہوگی، معاشرے میں ہماری تعظیم ہوگی، پر قربان جائیں دین اسلام پر، قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وامرأۃ صفعاء الخلد خاتین فی یوم القیامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں میلی کچیلی رہتی ہے، کون سی عورت ہے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس دیکھ بھال کے اندر میلی کچیلی رہتی ہے، اس کو بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، بچوں کا کھانا پکاتی ہے، شوہر کی تعظیم کرتی ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے، شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، شوہر کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے کپڑے دھونے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا، اپنے شوہر کے دھوتی ہے، اپنے بچوں کے دھوتی ہے، اور میلی کچالی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صفعاً خلدین، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے رخسار غبار آلودہ ہو گئے، یعنی وہ بناؤ سنگار نہیں کر پائی، گھر کی دیکھ بھال کی وجہ سے، گھر کے معمولات کو سنوارنے اور سنوارنے کی وجہ سے اپنا میک اپ نہیں کر پائی، اپنے آپ کو بنا سنگار نہیں سکی، وہ ہر وقت اپنے گھر کے معمولات کے اندر لگی رہتی ہے، اس کے کپڑے غبار آلودہ ہو گئے، اس کا چہرہ غبار آلودہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ عورت اور میں، حضور نے 2 انگلیاں بلند فرمائی، فرمایا وہ عورت جو گھر کی خانہ داری کو خانہ داری سمجھ کر چلاتی رہی، جو شوہر کو شوہر سمجھ کر اس کے کپڑے دھوتی رہی، جو بچوں کو بچے سمجھ کر ان کے کپڑے دھوتی رہی، ان کا کھانا بناتی رہی، کل قیامت کے دن وہ عورت اور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، فرمایا یہ میرا مقام ہوگا، یہ اس خاتون اسلامی کا مقام ہوگا جس نے اپنے گھر کو گھر سمجھ کے رکھا۔ اب بتائیں
ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ ہمیں درجے ملیں، اس سے بڑا درجہ کس خاتون کو ملے گا، اس سے بڑا مرتبہ کس انسان کو ملے گا کہ جس نے گھر میں رہ کر اپنی حفاظت کی، رب کے رسول نے اپنے قریب اس کو کر لیا، جس نے گھر میں رہ کر اپنی مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کی، رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہداء کے قریب درجہ دے دیا۔ اب ہماری خواتین اسلام کو یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی باہر نکلے، ہماری بیٹی بے پردہ ہو جائے، ہماری بیٹی کو ہر کوئی دیکھے تو پھر ہماری عزت ہوگی۔ نہ، خواتین اسلام اس ذہن کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اس سوچ کو اپنی فکر سے مٹا دیں۔ اسلام جو عزت دینا چاہتا ہے خاتون کو گھر رہنے سے، وہ خاتون کو باہر نکلنے سے عزت نہیں ملے گی۔ مرد کو باہر کا کام سونپ دیا۔ اب اس کو ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں، 1,24,000 نبی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مرتبہ مردوں میں رکھا، خواتین کو نہیں دیا۔ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ کا درجہ رب وحدہ لا شریک نے مردوں میں رکھا، عورتوں کو نہیں دیا۔ اگرچہ عورتیں علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ اونچے منصب پر بھی ہیں، لیکن پھر بھی نہ ان کو نبوت کا درجہ ملا، نہ ان کو امامت صغریٰ یا امامت کبریٰ کا درجہ ملا۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر خواتین حکومت کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ پھر کیوں کرتی ہیں؟ وہ اسلام کے منافی کر رہی ہیں، دین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم اپنی عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے، اپنی عورتوں کو معاشرے کا حسن بنا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی، پھر تمہارے گھروں کے اندر روحانیت نہیں آئے گی۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو بازار کا حسن بنا دو گے، پھر تمہارے گھر کے اندر گواتر پیدا ہوں گے، ولی نہیں پیدا ہوں گے۔ جب تم اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بھیج دو گے، پھر اسلام کے ولی، اسلام کے شہید، اسلام پہ جان قربان کرنے والے مرد پیدا نہیں ہوں گے، پھر وہ ڈرپوک، پھر وہ بد کردار، پھر معاشرے کے نام پر دھپا پیدا ہوگا۔ اور آج ہم لوگ دیکھ لیں، جس کسی نے بھی عزتوں کو پامال کیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ جس کسی نے بھی اپنے گھر کو بازار بنایا، ان کا گھر بازار بن کر رہ گیا۔ آج ہر بندہ اس چیز کی شکایت کرتا ہے اور یہ چیز بیان کرتا ہے، ہمارے گھر کے اندر رونق نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی۔ تو یہ اولاد کا قصور نہیں ہے بھئی، اولاد کا قصور ہے، اولاد نافرمان پیدا ہو گئی۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، شوہر کا جو حق تھا وہ اس نے حق پورا کیا، عورت کا جو حق تھا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، کیا اس عورت نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دی؟ جب نہیں دی تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر فساد، معاشرے کے اندر فتنے، معاشرے کے اندر خرابیاں، پھر ہر طرف ناانصافیاں، ہر طرف خرابیاں ہی خرابیاں۔ تو آج ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ کرنا ہوگی اور سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کس ڈگر پہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اور نیک بیوی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی راحت، سب سے بڑا سکون، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا مقام جو مرد حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا سب سے بڑا، سب سے متقی
اور سب سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ شخص ہے جس کو تقوی نصیب ہوا، رب کا ڈر نصیب ہوا، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک بیوی جس کو میسر آئی۔ دو چیزوں کو جمع کیا، رب کا ڈر اور نیک بیوی کا ہونا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، آج معاشرے کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں آتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک بیوی سے بہتر کوئی شے نہیں ہے جب شوہر اس کو حکم دے اس کی اطاعت کرے، اور جب اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو وہ رب کی قسم کو پورا کرے، یعنی حقوق کو پہچانے، معمولات دینیہ کو پہچانے، معمولات دنیا کو پہچانے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش بخت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ بندہ جس کو چار چیزیں میسر آ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلا شکر گزار دل، یعنی شکر کرنے والا، رب کی رضا پہ راضی رہنے والا دل نصیب ہو گیا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ زبان جو ہر لمحہ ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، دل یاد اللہ میں مگن رہتا ہے اور زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے۔ اور دوسری چیز تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنے والا بدن مل جائے، یعنی جسم ایسا مل جائے، رب کی طرف سے آزمائش آ جائے، رب کی طرف سے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے والا بدن نصیب ہو جائے۔ یہ نہیں کہ تکلیف آئی تو ہائے وائے، جب خوشی آ گئی، رونق آ گئی تو پھر ہر طرف واہ ویلا، رب کو بھی بلا دیا، دین کو بھی بلا دیا، شریعت کو بھی بلا دیا۔ فرمایا شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا بدن۔ اور چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خوش بخت ہے وہ مرد جس کو اللہ پاک نے نیک سیرت عورت دے دی، گھر کا دھیان رکھنے والی عورت اور بیوی عطا فرما دی، اس جیسا کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، شوہر کو کیا کرتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے لائے ہوئے رزق پر راضی نہیں رہتی، اس کو تکلیف دیتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت رب کی حوریں، جنت میں جو حوریں رہتی ہیں وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ندا کرتی ہیں اور اس خاتون کا شکوہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، اسے پریشان نہ کر، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، پھر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا، پھر ہم اس کی تعظیم کریں گی، پھر ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گی، ہم اس کی عزت بھی کریں گی، تیرے پاس تو یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب شوہر اور بیوی کے معمولات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خواتین اسلامی بالخصوص، کہ جب ہم لوگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے شوہر کی تکذیب کرتی ہیں، شوہر کو برا بھلا کہتی ہیں، شوہر کی بے جا ڈیمانڈیں کرتی ہیں اور شوہر کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، تو جب حوریں اس کے خلاف بول جائیں گی، اس کی جو ہے وہ حوریں اس کے خلاف بول پڑیں تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری، جو عورت، ظاہر ہے مرنا ہر کسی نے ہے، شوہر نے بھی مرنا ہے، عورت نے بھی مرنا ہے،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، اور شوہر اس حال میں گیا کہ اس پر ناراض تھا، طرح طرح کے شکوے لے کر گیا، طرح طرح کی شکایتیں لے کر گیا، طرح طرح کے معمولات اپنے ذہن کے اندر لے کر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ برعکس ہو جائے۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں کو اپنی عزتوں کو پہچاننا ہوگا، ہر خواتین اسلامی کو اسلام نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے اس مرتبے اور مقام کو بھی پہچاننا ہوگا، جو عزت دین نے دی ہے اس عزت کو بھی پہچاننا ہوگا۔ اور پھر آخری چیز ذرا مشکل ہے ہر بندے کے لیے، لیکن میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجم اوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت دینداری کا خیال رکھو۔ کیا چیز ہے؟ دینداری۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دینداری کو دیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے دین کو ترجیح دی اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو عورت کا صرف حسن یا مالداری یا عزت و منصب پیش نظر رکھتی ہیں وہ اس حدیث پاک پر غور کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے گا کہ میری عزت بن جائے گی، اب یہ میری بات نہیں، یہ مت آنکھوں میری بات ہے، موجم اوسط کے اندر حدیث پاک ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ میں درجہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتی ہیں جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی میں اضافہ کرے گا، اور جو حسب نسب اور خاندان کے لحاظ سے کرے گا کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی چشم و چراغ ہے میری عزت بڑھ جائے گی، لوگ میری عزت کریں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اندر کمینہ پن پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ چیزیں کتنی یار قابل توجہ ہیں۔ آج میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، جب ہم لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، اپنی بہن کا رشتہ کر رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ غور کریں، کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے پیغام دیا وہ فلاں جگہ پہ بڑا اچھا رشتہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، سب سے پہلے ہم لوگ پوچھتے ہیں کیا کرتا ہے بچہ، کیا کرتا ہے؟ جی باہر ہے، کوٹھی بڑی وڈی بنی ہیں، 3 کاراں گراج میں کھلوتیاں نے، بغیر ویکھے تو، بغیر سوچے تو، بغیر کسی کو پوچھے تو اسی دوجے دسنے بڑے بندے نہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جب ہم لوگوں نے دنیا کو سامنے رکھا، منصب انسانیت کو نہیں دیکھا، جاؤ منصب کو سامنے رکھا، جائیداد اور پیسے کو دیکھ کر ہم نے بڑا بندہ قرار دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے دین کو نہیں دیکھا، دین کو دیکھا ہوتا تو تمہاری معاشرے کے اندر عزت ہوتی، تمہارا معاشرے کے اندر مقام ہوتا۔ کئی ایسی مثالیں ہیں میں بیان کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا داری کو دیکھا 4 دن بھی وہ دنیا داری نہیں چل سکی، اور کئی ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غریب، یتیم، نادار، کمزور، مالی حیثیت میں کمزور عورت سے شادیاں کی، رب وحدہ لا شریک نے ان کا بازو پکڑ کر عزت کی اونچی مقام عطا فرمایا۔ یہ کب ہوگا یار؟ جب ہم دین کو ماننے والے دین کے پیروکار بنیں گے، ایمان کو ماننے والے ایمان کے پیروکار بنیں گے، اسلام کو پہلے رکھیں گے۔
کسی گھر بھی آپ لوگ رشتہ بھیجیں یا کسی کی طرف سے آئے پوچھا جائے بچہ کیسا ہے، باقی نا داڑھی رکھی ہے، نا 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 نا، سمجھ آئی میری بات کی؟ نوجوان سارے رگڑا کے ڈاندے نے صرف اس وجہ تو ویاہ ہو لوے مڑ دیکھی جائے۔ یار جب دین سے ہم نے اتنی بغاوت کر دی، اتنا دین کا ہم نے مذاق بنا دیا، دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر دیا، تو پھر آج ذلت رسوائی یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، ہم نے خریدی ہوئی ہے۔ ہر گھر کے اندر بے برکتی ہے۔ عورت کو ہم نے اپنی بیٹی کو دین سیکھنے کے لیے بھیجا، ایمان سیکھنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ پڑھ کے آئی، یونیورسٹی میں گئی، کالج میں گئی، جب واپس آئی جس کو ہم نے چھپا کے بھیجا تھا وہ ظاہر ہو کے آ گئی۔ جس کی عزت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے تھی، اس نے اس دوپٹے کو اتار کے پھینک دیا کہ میں عزت والی ہوں، میرا یہ دوپٹہ لینا یہ میرے لیے بڑی مشکل کام ہے۔ آج ہماری عورتوں نے اتار دیے کہ نہیں اتار دیے؟ جس بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے اپنا سر ننگا کر دیا وہ کیا خاک تمہارے گھر کی حفاظت کرے گی؟ وہ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے دوستو درد کو سمجھو۔ میری بات کا کوئی بندہ برا نہ منائے، میں کسی بندے کو سامنے رکھ کے نہیں بات کر رہا، یہ معاشرے کے طور پر یہ باتیں آئیں تو میں نے ان کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے ہر بندہ دین کو اولویت دے، دین کو سمجھے، معمولات اسلام کو سمجھے۔ یار جس دین کے پیروکار ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے پیغام کو سمجھیں، سوچیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آ جائیں گی، ہمارے گھروں کے اندر راحتیں آ جائیں گی، اور ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر بھی اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا رب نے ان کو عزتیں کتنی عطا فرمائی، وہ آئیڈیل خواتین جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، رب وحدہ لا شریک نے کون کون سا منصب ان کو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو عزتوں کے حوالے عطا فرمائے، اور جس گھر کے اندر نچاکیاں ہیں اللہ پاک ان نچاکیوں کو، ہماری بیویاں جو ہیں اللہ پاک ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، آخری بات ایک اور میں عرض کرتا چلا، سب سے بڑی گھریلو تشدد کی وجہ، سب سے بڑی گھریلو ناچاکی کی وجہ، ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ ہمارے بچے کو نہیں پتا بیوی کے حقوق کیا ہے، بیوی کو نہیں پتا شوہر کے حقوق کیا ہے۔ جب دونوں اپنے حقوق کی پاسداری کریں گی، دونوں کو پتا ہوگا یہ میرا حق ہے یہ اس کا حق ہے، تو پھر کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی ہوتی، گھر خراب ہوتے، گھر برباد ہوتے اسی وجہ سے ہیں کہ حق کو حق نہیں سمجھا گیا، دوسرے کو حق کو اپنے لیے جب جائز سمجھا گیا تو پھر کیا ہوا؟ خرابیاں، فساد، فتنے جنم لیے، پھر طلاقیں، پھر نوبتیں خراب، حالات معمولات بگڑتے چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔